کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، سنگ مرمر پہ میرے پاؤں چلے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے، اگر کسی سے کچھ کہہ دیا جائے تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ میں اب بھی پہلے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ احباب، جب بھی آپ کسی جگہ کے لیے بھی نکلیں، خاص طور پہ جو چیز بھی مذہب کے نام پہ ہو، اس کے بارے میں یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے۔ اگر آپ عرسوں پہ بھی جاتے ہیں، محفلوں میں بھی جاتے ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے، آپ اچھا عمل نہیں کر سکتے، آپ سود کا لین دین نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ یہ تکالیف جو آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں، کبھی اس پر سوچیں کہ آپ کا وقت، آپ کی شخصیت، آپ کے وسائل وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو ایک بندہ ایک سال میں 10 دفعہ بلاتا ہے، 10 دفعہ جاتے ہیں۔ ایک بندے کو 10 لوگ اپنے اپنے پروگراموں میں علیحدہ علیحدہ بلاتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں۔ خیر کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ حاصل بھی کریں، اپنے اندر سے کبھی مشورہ کریں، اندر سے پوچھیں، استفتی قلبک، تو اپنے اندر سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ ہم نے کچھ سیکھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا، اسے سننا، نعرے لگانا، اہل بیت کی منقبت سننا، پڑھنا، سب کر لیتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے جس دین کے لیے قربانی دی، اس دین کو سیکھنے کے لیے لوگ ایک دن نہیں نکالتے، اور جب نکالتے ہیں تو پھر آؤٹ آف دا وے چلے جاتے ہیں، اور پھر سارا سال کیا ساری زندگی نکال دیتے ہیں۔ حقیقتاً تو وہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹائم سے کوشش کریں نکلنے کی، اور اچھے کام کے لیے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ اگر اپنے محلے کے امام یا اپنے قریب کسی پختہ عالم سے جا کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں، یہ نکاح کے، طلاق کے، وضو کے، نماز کے، روزہ کے تمام مسائل، ان کا تعلق ہے ہماری زندگی سے۔ یہ فضائل کا اس طرح کا تعلق نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر گستاخی نہ ہو جائے۔ لوگ فتویٰ بھی بہت جلدی دیتے ہیں، فتاویٰ جات کی کوئی مشینیں بھی تیز ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ اس پر بات کر دیتے ہیں، لیکن فضائل کا انکار نہیں، لیکن آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے ہر وقت وضو سے، نماز سے، معاملات سے۔ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش کی؟ ہمارے سنیوں کا یہ مزاج ہے، جب 3 طلاقیں کسی نے دے دیں پھر آگے کا مولوی صاحب خون حل کڈو ذرا، خون کیڑا حل کر؟ تو جب قرآن کا فیصلہ ہے تو مولوی صاحب کیا حل نکالیں گے؟ ہمارے پاس تو قرآن ہے، اس لیے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس لیے یہ قرآن کا حل ہے، امام ابو حنیفہ نے حل نہیں دیا ذاتی طور پہ، یہ قرآن نے حل دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے مان لیا ہے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ لیکن یہ بات میں نہیں، پہلے پوچھنا چاہیے۔ جب کوئی کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب لائف انشورنس کروا دی پھر پوچھا کہ اب بتائیں کیا کریں۔ تو اس لیے جس دین کے لیے امام علی مقام، کیا میں کہتا ہوں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے، حضور کے جسم اطہر پر کیا پتھر نہیں برسائے گئے؟ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر اجڑی نہیں پھینکی گئی؟ تو کیا حضور نے یہ ساری قربانی اس لیے دی کہ ہم صرف محفل میں آئیں اور ہاتھ کھڑے کریں، کبھی نیچے کریں، کوئی جھنڈے بنوا لے ہمارے ہاتھوں سے، کوئی کیا کروا لے، اور ہم کہیں ایک سینے کا زور لگا کے نعرہ لگائیں، اب 1 ہاتھ کھڑا کریں، اب 2 ہاتھ کھڑا کریں؟ کیا باتیں ہیں یہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ تماشا کر کے ہم چلے جائیں، اور ہمیں یہ فکر بھی نہ ہو کہ مسلم امہ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور بس ہماری سوئی ایک چیز پہ اٹکی ہوتی ہے، اور وہ یہی کہ بس محفل میں آئیں، پھر محفل میں جس انداز کے نعرے لگتے ہیں، ایک پیر صاحب کا علیحدہ نعرہ ہے، مولوی صاحب کا علیحدہ ہے، نقیب صاحب کا علیحدہ ہے، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ، پھر عوام الناس کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو لوگ بھی ایسے ہیں جو ہر محفل کو سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ اس شہر میں اگر 50 محفلیں ہوتی ہوں گی سال میں تو وہ تقریباً 40 میں جاتے ہوں گے۔ وہ ہر بندے کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، ذائقہ لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی دل میں وہ ذائقہ اتر جائے جو دین کا اصل ذائقہ ہے،
تو اللہ کرے اتر جائے۔ تو یہ ساری ظاہری باتیں ہیں، ہم اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ایک تصوف کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، لوگ اب تو خیر تصوف کو بھی لوگوں نے ناچ گانے کا وسیلہ بنا دیا ہے، باقاعدہ اس کو تصوف کو ایک حصہ بنا دیا ہے اس کا انٹرٹینمنٹ کا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تصوف کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے تصوف وہ تصوف ہی نہیں جو حضور کی شریعت سے ہٹ کے ہو، اس لیے کہ تصوف یا متصوف یا صوفی ان کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو جو چیز شریعت سے دور کرے وہ پیر ہو، خطیب ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو اسے چھوڑ دیں، بس اپنے ہاتھ میں پیمانہ میزان یہ رکھیں، ترازو یہ رکھیں شریعت مطہرہ کا، باقی ساری باتیں بھول جائیں اور شریعت اپنے سامنے رکھیں، سب مسئلے حل ہو جائیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ وابستگی ایک لمحے میں چیک ہو جائے گی، یہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم صحابہ سے یا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نعرہ حیدری لگائیں گے یا حق چار یار کا نعرہ لگائیں۔ یقیناً ہمارے لیے تو دونوں نعرے بڑے اچھے ہیں، ہمیں دونوں ہی سوٹ کرتے ہیں، بعض کو ایک سوٹ کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، اور اس پر بھی پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو، کسی نے مجھے کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ، میں نے کہا ہم کہتے تو ویسے کچھ نہیں لیکن مانتے سب کچھ ہیں۔ تو کوئی نعرہ تکبیر کہے گا تو ہم تب بھی مانیں گے، نعرہ رسالت کہے گا تو بھی یا رسول اللہ کہیں گے، اور نعرہ تحقیق کرے گا لگائے گا تو ہم حق چار یار کہہ لیں گے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ نعرہ حیدری تو ہم وہ بھی مانیں گے، ٹھیک ہے ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، لیکن ماننا اس انداز میں تو پھر ہر کوئی مانتا ہے، کبھی وہ کام بھی تو کریں۔ کبھی آپ اٹھیں تہجد کے وقت اور اٹھ کے مسلمانوں کو جگائیں نماز کے لیے، اور کیسے ان مسلمانوں کو کون جگائے گا جو ابھی 2 بجے مووی دیکھ کے سوئے تھے، ان کو کون جگا سکتا ہے، وہ تو 8 9 بجے 10 بجے جاگیں گے۔ تو یہ بھی ایک سیرت مطہرہ کا حصہ ہے۔ غم حسین کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بہت اوپر کی بات ہے، ابھی تو آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو غم حسین، وہ غم حسین والے تو بہت آگے کے لوگ ہیں، وہ تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ تو وہ ہیں جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ سو نہیں سکتے، وہ دن کے وقت اللہ رب العزت کے دین کی بات کرتے ہیں اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور رات کو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں کہ اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ یہ وہ کہیں جن کا دن بھی، جن کی رات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزری، یہ ہیں غم حسین والے۔ تو یہ غم حسین نہیں، یہ تو اصل میں تماشا کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، جس دین کے لیے، جس شریعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، ہم اپنے 10 منٹ دینے کو تیار نہیں، تو پھر کیسے محب اہل بیت ہیں؟ اس لیے آج عہد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے محافل میں جانے کا جب بھی ارادہ ہو تو اپنی نیت صاف رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ کچھ سیکھ کے آئیں، اور حساب بھی کریں، آج کا بھی حساب کریں۔ اگر آپ کو کچھ یہ سمجھ آئے کہ آپ نے کچھ کھو دیا تو اگلی دفعہ پھر نہ جائیں، کیوں ضائع کرتے ہیں وقت اپنا، اپنے وقت کی قدر کریں، اور یہ حساب رکھیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لوگ آپ سے بہت کچھ فائدے لیتے ہیں، لیکن آپ بھی کچھ اس بارے میں سوچا کریں کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو کیا دیا جاتا ہے۔ روٹی والا لنگر اصل لنگر نہیں، اصل لنگر وہ ہے جو ہمارے اندر میں کوئی تبدیلی لے آئے۔ تو اس لیے اندر کی بات سوچیں، اندر سے مشورہ کریں، اندر آپ کا کیا کہتا ہے۔
اگر کچھ ہوا تو کچھ نہ کچھ ضرور کہہ دے گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی جو کچھ کہا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین کی جملہ مہمات آسان فرما. نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے دین کی سمجھ عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہی احباب جو کچھ بھی دل میں نیک جائز تمنائیں لیے آئے اپنی بارگاہ عالیہ سے انہیں ان کے دامن بھر دے. حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کے اہل بیت اطہار کے توسل سے تمام کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما. حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.